رشتوں کو وقت دے، تاج محل دنیا نے دیکھا ہے، ممتاز نے نہیں۔ ماہر نفسیات کہتے ہیں کہ مرد بھول جاتا ہے پر معاف نہیں کرتا، اور عورت معاف کر دیتی ہے لیکن بھولتی نہیں۔ اگر اللہ کی مدد چاہتے ہو تو اس کی مخلوق کی مدد کیا کرو۔ دوسروں کو سکون دینے والا کبھی بے سکون نہیں رہتا۔ جو دل دوسروں کی تکلیف دیکھ کر بے چین ہو جائے تو جان لو اس دل میں اللہ رہتا ہے۔ آزمائش طویل اسی لیے بھی ہے کیونکہ تم درد میں اللہ تعالیٰ سے ملتے ہو۔ جو ٹوٹے ہوں کو سمیٹ لے، جو عیب دیکھ کر بھی بیزار نہ ہو، وہی اللہ ہے۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگو۔ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ بدعا کے مقام پر دعا دینا سیکھو، بہت اصل انسانیت ہے۔ دوبارہ شروع کرنے سے نہ گھبرائیے، اس بار آپ شروع سے شروع نہیں کر رہے ہیں، آپ تجربے سے شروع کر رہے ہیں۔ تم خوش ہو یا تکلیف میں، سب سے پہلے اپنی بات اللہ کو بتایا کرو۔ سنو، پریشان نہ ہوا کرو، اللہ ہے نا۔ مسکرائیں اور کہے الحمدللہ، آپ کی زندگی لاکھوں سے بہتر ہے۔ جنہیں مقدر لکھنے والے رب پر یقین ہوتا ہے، بے شک ان کا نصیب بھی حسین ہوتا ہے۔ کسی کی زندگی سے یوں متاثر نہ ہو کہ اپنی زندگی سے بیزاری ہونے لگو۔ سیکھ جاؤ وقت پر کسی کی چاہت کی قدر کرنا، کہیں کوئی تھک نہ جائے تمہیں احساس دلاتے دلاتے۔ جو لوگ دوسروں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں، ایک دن وہ خود بھی کہیں نہ کہیں استعمال ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ دنیا مکاتب عمل ہے، جو بوگے وہی کاٹو گے۔ پرکھنا چھوڑ دو، تم نہیں جانتے کوئی اپنے اندر کیسی جنگ لڑ رہا ہے۔ نصیب ہار جاتا ہے لیکن دعا ہمیشہ جیت جاتی ہے۔ بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو، وہ رب تمہیں مایوس ہونے نہیں دے گا انشاءاللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب رسی سخت ہو جائے تو سمجھ جائے کہ ٹوٹنے والی ہے، اسی طرح جب سخت حالات ہو جائے تو جان لیجئے کہ آسانی آنے والی ہے۔ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ حد سے زیادہ پرواہ کرنے والوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا، نہ رشتوں کی میٹھاس نہ ان کا احساس، بس ایک ذہنی فریب سامنے آتا ہے کہ وہ بھی ہمیں ویسا ہی چاہتے ہیں، لیکن حقیقت بڑی ہی دلکش ہوتی ہے۔ خوشی کے لمحات میں اللہ کو یاد رکھو، وہ رب تمہیں پریشانیوں میں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ تم اللہ تعالیٰ کے ذکر میں دل لگا لو، سکون اور اطمینان تم سے دل لگا لیں گے۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب تم دنیا سے نہیں اس سے مانگتے ہو۔ جب اللہ تعالیٰ نے کچھ تمہارے دل میں ڈالا ہے تو یقین رکھو نصیب میں بھی وہی ڈالے گا۔ نماز پڑھنے سے اللہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ مجھے فخر ہے میرا تعلق اس دین سے ہے جس میں راستے سے پتھر ہٹانے پر بھی ثواب ملتا ہے۔ کسی کے لیے حد سے زیادہ پریشان مت رہو، کیونکہ اگر وہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا تو تمہیں ضرور ملے گا۔ ایک نیا دن، ایک نئی امید، اللہ کریم آپ کو وہ سب عطا فرمائے جو آپ کے لیے بہتر ہے۔ صحت اور سکون کی نعمت نصیب ہو۔ نیند سے اٹھ کر فجر کی نماز وہی پڑھتے ہیں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی تڑپ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اپنی مانگی ہوئی دعاؤں پر یقین رکھیں، وہ رحمان ہے، رد نہیں کرتا۔ صدقہ فقیر کے سامنے عاجزی سے بادب پیش کرو، کیونکہ خوش دلی سے صدقہ دینا قبولیت کی نشانی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خدا کے نزدیک کسی انسان کی عزت جتنی زیادہ ہوتی جاتی ہے، اس کا امتحان بھی اس قدر سخت ہوتا چلا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو آدمی دوسرے لوگوں کے عیب کی تلاش میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے عیب ظاہر کر دیتا ہے۔ میں نے جب سب کچھ اللہ پر چھوڑا تو اللہ نے مجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ کسی بندے کو پسند کرتا ہے تو اس پر خوب آزمائش ڈالتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ
اگر زندگی کو ہمیشہ خوشیوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو تو غم زدہ لوگوں کے غم سنا کرو، کبھی دکھی نہیں رہو گے۔ اگر کسی کی تکلیف دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا تم اللہ کے بنائے ہوئے بہترین انسان ہو۔ انسان مایوس اور پریشان اس وقت ہوتا ہے جب وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے۔ زندگی میں دو لوگوں پر تبصرہ نہ کرو، پہلا جن کو چن لو، دوسرا جن کو چھوڑ دو۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو قدرت کے حسین نظارے بھی عذاب بن کر نازل ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے لگے تو سمجھ جانا تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے۔ دوسروں کی خوشیوں کا ذریعہ ضرور بنے، مگر اپنی خوشیاں جہاں تک ہو سکے راز میں رکھیے، کیونکہ نظر برحق ہے، اونٹ کو ہانڈی میں اور بندے کو خبر میں پہنچا دیتی ہے۔ کسی کے مسکراتے چہرے کے پیچھے حسد اور جلن کو ہم نہیں جان سکتے۔ کسی کا دل اتنا مت دکھاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے، کیونکہ ٹوٹے ہوئے دل کی آہ عرش تک جاتی ہے۔ میری چپ میری ہار نہیں ہے، میرا صبر میری وہ طاقت ہے جو میرے اللہ کو بہت پسند ہے۔ آج اگر میری زندگی میں دکھ نہ ہوتے تو میرا اللہ کے ساتھ دعا کا رشتہ کیسے بنتا؟ مجھ کو دھوکہ دیا سہاروں نے، اب سہاروں سے بچ کے چلتا ہوں۔ قسمت نہیں کھلتی، بعض اوقات انسان کھیل جاتے ہیں انسانوں کے ساتھ۔ سب سے ذلیل ترین انسان وہ ہے جسے حق اور سچ کا پتہ ہو اور وہ پھر بھی جھوٹ کے ساتھ کھڑا رہے۔ زبانوں کے پیچھے مت چلو، کوئی تمہیں ایسی کہانی نہیں سنائے گا جس میں وہ خود غدار ہو۔ سنو گڑیا، اگر تمہیں اپنا ہمسفر چننے کا موقع ملے تو کسی عزت دینے والے کو چننا، نہ کہ خوبصورت جانور کو۔ جڑے رہے تو ہی لگتا ہے گھر خوشی کا نشاں، بکھر گئے تو یہ پتھر کے سوا کچھ بھی نہیں۔ بچپن میں خواہش، جوانی میں خواب، ادھر عمر میں ضرورتیں اور بڑھاپے میں حقیقتیں سونے نہیں دیتی۔ اکثر خاندانوں میں ایسے مہربان بھی ہوتے ہیں جو اپنوں سے حسد کرتے ہیں اور غیروں کے جوتے اٹھاتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں۔ مغرب کے وقت سورج کی شعاعیں سرخ ہو جاتی ہے، جنات اور ابلیس کی طاقت عروج پر ہوتی ہے۔ سب کام چھوڑ کر پہلے مغرب کی نماز ادا کرنی چاہیے۔ اس وقت سونے والوں کی کم اولاد ہوتی ہے یا ہوتی ہی نہیں، اور اگر ہو جائے تو نافرمان ہوتی ہے۔